اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مرکز روحانیت کے ناظرین، آج میں آپ کو آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات بتاؤں گا۔ آب حیات ایک ایسا پانی جسے پی کر انسان کو کبھی موت نہیں آتی، جو کسی بھی جاندار چیز کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ ایسے چشمے کا ذکر دنیا بھر کے مختلف ادبی اور اسلامی کتابوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر بھی اسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ منسوخ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن در حقیقت دنیا میں ایسا پانی موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ مختلف تفاسیر میں آپ کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس بتائی جاتی ہے۔ آپ ایک اسلامی تاریخ کے پر اسرار شخصیت ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں علماء اکرام کا یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ آپ نبی تھے، ولی اللہ ہیں۔ آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف میں موجود ہے، جہاں آپ کو اللہ کا بندہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والا بندہ بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی روایت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، جبکہ کچھ مذہبی کتابوں کے مطابق وہ ایک ایسے شہزادے تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے روحانیت اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کے مطابق آپ کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور ان کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ اس دور میں حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ایک چشمے کی تلاش میں نکلے اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اسی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پی لیا جو کہ آب حیات تھا، لیکن ذوالقرنین اللہ کی مصلحت سے بنا پیے ہی واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ سکندر اعظم کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس چشمے تک کا سفر کیا، لیکن اسے پینے سے محروم رہا۔ سکندر اعظم ایک دفعہ اکیلا اس چشمے کی تلاش میں نکلا اور اس چشمے تک پہنچ بھی گیا تھا، لیکن یہاں بیٹھے ایک بوڑھے پرندے کو دیکھا جو بہت ہی بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی کھال لٹک رہی تھی اور بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ سکندر اعظم نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بھی آب حیات پی لیا تھا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ اس پانی نے مجھے زندہ تو رکھا مگر بڑھاپے سے نہ بچا سکا۔ اب میں اسی طرح تڑپ رہا ہوں کہ بڑھاپے کی زندگی گزاروں گا، لیکن مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سکندر اعظم اسی طرح یہ سن کر واپس لوٹ آیا اور پانی کو پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دراصل آب حیات کے متعلق یہ کہانیاں من گھڑت اور بے بنیاد اسرائیلی روایات ہیں، جس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ سب سے بڑھ کر آب حیات کا ذکر نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، حتیٰ کہ بائبل کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات کی جائے حضرت خضر علیہ السلام کی، وہ اللہ کے نبی تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی موت آنی ہے اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات زندہ نہیں رہے گی۔ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف بھی لائے، اور ان کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے افسوس بھی کیا۔ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو نہ پہچانا، البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور باقی صحابہ کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی سمندر کے کناروں میں موجود ہیں اور وہ بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ بھی بنا کسی آب حیات کے آج بھی زندہ ہیں۔ حتیٰ کہ قیامت سے پہلے فتنہ دجال کے وقت جب ایک شخص دجال کی مخالفت کرے گا
تو دجال اپنی شوخی پن دکھانے کے لیے ایک شخص کا قتل کرے گا اور وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ آب حیات قصے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دراصل انسانی فطرت ہے کہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ موت کو کسی طرح شکست دے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ موت برحق ہے جس سے انکار اور چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ہماری اس ویڈیو سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔